الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند قواعد فقہیہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 55، انما تعتبر العادۃ اذا اضطردت او غلبت۔ ترجمہ: عادت کا اعتبار صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب وہ عام یا غالب ہو جائے۔ عادت جب عام ہو جائے یا غالب ہو جائے تو عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب مثال دیکھیے۔ مثال: اگر کسی نے درجی کو کپڑے سلائی کے لیے دیے تو بٹن، سوئی، دھاگا وغیرہ کے اخراجات عرف و عادت کے مطابق درجی کے ذمے ہوں گے، کیونکہ عرف اسی پر جاری ہے۔ عادت یہی ہے کہ ان کے اخراجات درجی برداشت کرتا ہے، درجی کو دینے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرف کے مطابق، عادت کے مطابق ان کے اخراجات درجی اٹھائے گا، درجی ان کے اخراجات دے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ انما تعتبر العادۃ اذا اضطردت او غلبت، یعنی جب عادت عام ہو جائے یا غالب ہو جائے تو عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر وہ کام جس کے بارے میں عادت عام ہو گئی ہے یا عادت غالب آ گئی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 56، ما لا یتم الفرض الا به فهو فرض۔ ترجمہ: جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہو سکے وہ بھی فرض ہے۔ جس چیز کے بغیر، جس کام کے بغیر فرض مکمل نہ ہو سکے تو وہ بھی فرض ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ما لا یتم الفرض الا به فهو فرض۔ اب مثال دیکھیے۔ مثال: نماز فرض ہے جو کہ بغیر قعدہ اخیرہ کے نہیں ہو سکتی۔ نماز فرض ہے لیکن نماز بغیر قعدہ اخیرہ کے نہیں ہو سکتی، لہٰذا قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے۔ کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے۔ اور اسی کے مثل یہ قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی واجب جس کے بغیر مکمل نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے، ما لا یتم الفرض الا به فهو فرض، یعنی فرض جس کے بغیر مکمل نہ ہو سکے وہ فرض ہے، اور واجب جس کے بغیر مکمل نہ ہو سکے وہ واجب ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ قاعدہ نمبر 57، المیسور لا یسقط بالمعسور۔ ترجمہ: یعنی مشکل عمل کے سبب آسان عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مشکل کام کی وجہ سے، مشکل عمل کے سبب آسان عمل کو، آسان کام کو نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں ترک کیا جائے گا۔ مثال: اگر کوئی شخص بقدر فرض ستر عورت پر قادر نہ ہو، یعنی جتنا چھپانا ضروری ہے اگر کوئی بندہ اس پر قادر نہ ہو تو جتنے ستر پر قادر ہو اتنا ستر فرض رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا ستر چھپانا فرض ہے، اگر کوئی بندہ اس پر قادر نہیں ہے تو اب پورا برہنہ ہو کر گھومے، حالانکہ اس کے پاس تھوڑا بہت کپڑا ہے اور اس سے کم، یعنی جتنا فرض ہے اس سے کم وہ ستر عورت کر سکتا ہے، تو اب جتنے پہ وہ قادر ہے اتنا کرنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی مشکل عمل کے سبب آسان عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بقدر فرض ستر عورت اس کے لیے مشکل ہے، یعنی جتنا فرض ہے اتنا ستر عورت اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے جو آسان ہے اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جتنے پہ وہ قادر ہے آسانی کے ساتھ جتنے کو چھپا سکتا ہے اتنا چھپانا فرض ہوگا۔ قاعدہ نمبر 58، المشقۃ تجلب التیسیر۔ ترجمہ: یعنی مشقت آسانی لاتی ہے۔ المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے۔ اب مثال دیکھیے۔ اس قاعدے پر بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں، بہت سے مسائل
اس قاعدے سے نکلتے ہیں۔ مثلا سفر کی مشقت کے سبب نماز میں قصر، اگر کوئی بندہ مسافر ہو تو اسے 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے نماز میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اس طرح خوف مرض کے سبب مٹی سے تیمم وغیرہ، اگر کوئی بندہ پانی سے وضو کرے اور اسے خوف ہو کہ اگر میں پانی سے وضو کروں تو یقینی طور پر میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اسے تیمم کا حکم ہے۔ اسی طرح حالت سفر میں روزے کے قضا کی رخصت، یعنی اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اسے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ روزہ دوسرے دنوں میں رکھے۔ تو سفر کرنا مشقت ہے اور سفر آسانی کو لا رہا ہے، یعنی بعد میں روزہ رکھنے کی رخصت دے رہا ہے۔ بعد میں روزہ رکھنے کی جو رخصت ملی، کیوں ملی؟ سفر کی وجہ سے، جو کہ ایک مشقت ہے۔ اس طرح سفر مشقت ہے، سفر کی وجہ سے نماز میں تخفیف ہو گئی۔ ایسے تو نماز یعنی جیسے ظہر ہے، اس طرح عصر ہے، عشاء ہے، ان میں 4 رکعت فرض ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اس میں تخفیف پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی مشقت جو ہے یہ آسانی لاتی ہے۔ قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ الحمدللہ عز وجل اس کتاب میں یعنی تلخیص اصول الشاسی کے آخر میں جتنے بھی قواعد فقہیہ مذکور تھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہیں اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق مسائل پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔